ایک شعر ہم سنتے ہیں، زمانے سے سنتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا کے بعد ہی اسلام زندہ ہوا ہے، تو یہ شعر صحیح نہیں ہے، یہ شعر درست نہیں ہے، اس شعر کو لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام تو اس وقت بھی زندہ ہوا تھا کہ جب یہ غزوہ احد ہوا تھا، غزوہ احد کے بعد بھی اسلام زندہ ہوا تھا، اور جب غزوہ بدر ہوا تھا اس کے بعد بھی اسلام زندہ ہوا تھا، غزوہ احزاب ہوا تھا جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، اس کے بعد بھی اسلام زندہ ہوا تھا، غزوہ تبوک جب ہوا تھا اس کے بعد بھی اسلام زندہ ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جتنے غزوات ہوئے ہیں اس غزوات کے بعد اسلام زندہ ہوا تھا، اور بہت اچھی طرح سے اسلام زندہ ہوا تھا۔ تو ہم ان سارے غزوات کو اور ان سارے یہ جہاد کے مارکے کو ہم سب بھول جائیں، اور صرف مجھے خبر ہے کہ یہاں خطیب کی مجلس سنی بھی جاتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے، میں پھر بھی ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ میرے اہل سنت اگر دوست تشریف فرما ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا قاتل صرف ایک نہیں، قاتلان حسین زیادہ ہیں۔ جس دور میں حسین علیہ السلام نے نہیں کہا، یہ دور کون سا تھا؟ رسول کو دنیا سے گئے ابھی 50 سال پورے نہیں ہوئے، ابھی 50 سال نہیں ہوئے نبی کو دنیا سے گئے، اور یزید جیسا شرابی تخت پہ بیٹھ گیا۔ اب میں نام نہیں لوں گا، نشانی بتانے لگا ہوں۔ اب بھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی پشت پہ حسین دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے عید والے دن نبی کے کاندھوں پہ حسین دیکھا۔ ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی زبان سے حسین و منی والی حدیث سنی تھی۔ جب وہ لوگ زندہ تھے تو انہوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر آج مولوی کہے دیا تھا مجھے 72 میں دکھا، اگر وہ 72 میں نہیں تو اس کا مطلب وہ لاکھوں میں ہے، تو اس کا مطلب انہوں نے بیعت کر لی تھی، ووٹ دے دیا تھا یزید کو۔ آج صرف یزید کیونکہ بد کردار تھا، آج مولوی نے سارا ہی گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا کہ چلے لعنت تو ہونی ہے اس اکیلے پہ ہو، اکیلے سے قتل حسین کا اعتراف کروایا گیا، یزید اکیلا ملوث نہیں۔ میرا خیال ہے اس سے بہتر جملہ ہے کہ بلا وہ میں استعمال نہیں کر سکتا جو اصطلاح میں اب استعمال کرنے لگا ہوں۔ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ یزید کی پارٹی کون سی تھی؟ آج جو بھی اٹھتا ہے وہ کہتا جی میں بھی تو شیعوں کے ساتھ ہوں، حسین صحیح تھے یزید غلط تھا۔ ہم نے صرف تم سے اکیلا حسین صحیح نہیں کہلوانا، مجبوری بن گئی ہے نا کہ اب اگر حسین کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر یزید کو ماننا پڑے گا، لہذا حسین کی محبت میں حسین کے لیے نہیں آئے، یزید سے بچنے کے لیے حسین کے پیچھے آ گئے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں، صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا سارا نظام صحیح، اور صرف یزید غلط نہیں، یزید کا سارا نظام غلط۔ اس دور کے مسلمانوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ بھی نہیں ہوا کہ امام حسین اچانک قتل ہو گئے ہوں۔ 26 رجب کو انکار بیعت، 28 رجب کو مدینہ سے روانگی، چل 26 کو حسین کا ساتھ نہیں دیا، 28 کو حسین کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیتے۔ مدینہ نہیں چھوڑا، 6 ماہ حسین مکہ میں بیٹھے رہے۔ مسلمان حسین کے پیچھے مکہ کیوں نہیں آئے؟ آپ اگر کہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ حسین مکہ میں بیٹھے ہیں تو میرے مولا نے تو حکمت عملی ایسی ترتیب دی تھی
حسین نے تو عین حج کے موقع پہ مکہ چھوڑا. جو حج پڑھنے کے لیے آئے تھے کیا انہوں نے حسین نہیں دیکھا؟ میرے اہل سنت بھائیوں کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، نام ان کا مولانا کوثر نیازی تھا. وہ ہمیشہ اپنے لوگوں میں مذہب اہل بیت کی بھرپور تبلیغ کرتے تھے. لاہور میں ایک کانفرنس میں انہوں نے ساری گفتگو یوم حسین پہ کی. بعد میں کچھ مولویوں نے گھیر لیا. ایک مولوی نے بڑی سختی کے ساتھ مولانا کوثر نیازی کو کہا، اس نے کہا مولانا کوثر نیازی تو بھی ہسٹری پڑھتا ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی جب اس دور کے سارے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ مولانا کوثر نیازی کے چہرے کی رنگت بدل گئی. اس نے کہا جب حسین نے نہیں کی سب نے کیوں کی؟ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی سب نے کیوں کی؟ اس دور کے مسلمانوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ ہماری مجلسیں، یہ ہمارے جلوس اس احتجاج پہ ہیں. اس سے بہتر میرا خیال ہے قتل حسین پہ انکواری کا میں جملہ نہیں پڑھ سکتا جو میں پڑھنے لگا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے لڑنے کا انداز ہر امام سے نرالا تھا. یہی وجہ ہے کہ کربلا نے پورا اسلام زندہ کر دیا. کیسے زندہ کیا؟ امام حسین علیہ السلام سے پہلے 4 قتل سیدوں کے مدینے میں ہوئے تھے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور چاروں کے قاتل چھپ گئے تھے. آج تک 4 قتل ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے. اندھے قتل ہو گئے. رسول حجرے میں زہر ملی. آج تک قاتل کا کسی کو نہیں پتا. آپ مجھے بتائیں کسی نے پڑھا قتل رسول؟ قاتل چھپ گیا. آبادی تھی مدینہ، مسلمانوں کا بھرا ہوا شہر تھا. قاتل چھپ گیا. بطول کا قتل گھر میں ہوا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. قاتل چھپ گیا. کسی کو نہیں پتا کون لوگ آئے تھے، کنہوں نے دروازہ جلایا تھا. قاتل چھپ گیا. امیر المومنین کو ایک بدماش کے ذریعے مسجد میں ضرب لگوائی گئی. تلوار کس نے دی؟ زہر کہاں سے خریدا گیا؟ بھیجا کس نے تھا؟ لالچ کیا تھا. قاتل چھپ گیا. امام حسن کو زوجہ کے ذریعے زہر دلوائی گئی. زہر کہاں سے آئی؟ گھر تک کیسے پہنچی؟ پیچھے طاقت کون سی تھی؟ قاتل چھپ گیا. آج تک مسلمانوں کی آنکھوں پہ سیاہ پٹی بدی. وہ 4 قتل کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں. چاروں کے قاتل چھپ گئے. اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں ہے اور مجھے خبر ہے کہ میں کس دور میں تقریر کر رہا ہوں. میں پھر بھی پوری جرات کے ساتھ یہ جملہ دینے لگا. یہ تھا حسین کے لڑنے کا طریقہ. حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لے آئے. اب بولو جو حسین پہ بول سکتے ہو. گر گئے. حسین کربلا لے آئے. یہ صرف حسین کے قاتل نہیں تھے. ان میں 4 ہستیوں کے قاتل موجود تھے. اور کیا کہنے حسین تیرے لڑنے کے انداز کے. حسین نے جنگ کسی بھی شہر میں نہیں کی. حسین نے ہتھیلی جیسا صحرا خریدا. اپنے پیسوں سے خریدا جس میں نہ کوئی بوٹی، نہ کوئی جھاڑی، نہ کوئی گھاس، نہ کوئی درخت. حسین نے ایک بھی قاتل جھاڑی کے پیچھے بھی چھپنے نہیں دیا. حسین مکہ نہیں روکے. نہ حسین پہاڑوں میں لڑے نہ شہر میں. حسین نے یوں ہتھیلی جیسا صحرا خریدا. لکو دک صحرا. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حسین کو گھیر کے لا رہے ہیں. جبکہ حسین انہیں گھیر کے کربلا لے آئے. حسین نے یوں آنکھوں کے سامنے کھڑے کیے. 7 دن تک حسین نے وہاں کھڑے رکھے.
10 محرم حسین نے بالکل ایک طویل دن کا انتظار کیا. حسین نے یوں سامنے کھڑے کیا. حسین نے کہا اب نہ تمہیں بھاگنے دوں گا نہ چھپنے دوں گا. اب یہ کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے. تم نے اسلام کا نقاب اڑایا ہوا تھا. تم سورہ منافقون کی عملی تفسیر تھے. تمہیں قرآن منع کرتا رہا اور تم نے نبی کی محفل نہیں چھوڑی. تم علی کے قریب بیٹھ کے علی سے دشمنی کرتے رہے. تم مسجدوں میں نمازی کے بھیس میں آ کے آل محمد سے دشمنی کرتے رہے. حسین نے سامنے کھڑے کر کے کہا اب میں ادھر کھڑا ہوں, اب مجھے چھوڑ کے نماز پڑھ کے دکھاؤ. 9 لاکھ میں اذان بھی تھی, نماز بھی تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی تھا, لیکن حسین نہیں تھے. آج کوئی بھی ان 9 لاکھ کا اسلام ماننے کو تیار ہی نہیں. ادھر 72 میں بھوک پیاس, لیکن کیا کہنے, اگر ادھر دشمن سے انتقام بھی نرالا لیا ہے تو اپنوں کو نوازا بھی بڑے نرالے طریقے سے ہے. حسین نے دشمن بھی بڑے طریقے سے مارا ہے اور اپنوں کو عظیم بھی بڑے طریقے سے کیا ہے. جو حسین کے پیچھے آئے تھے, کوئی کسی قبیلے کا تھا, کوئی کسی قبیلے کا تھا, کوئی کسی قبیلے کا تھا, کوئی سردار تھا, کوئی غلام تھا, کوئی بوڑھا تھا, کوئی جوان تھا, لیکن حسین کے انداز کا حسین نے ان کو کیسے نوازا. حسین نے کہا میرے نانا کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ سارے رضی اللہ بنے تھے. حسین نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا. اور بھی علیہ السلام, زہیر بھی علیہ السلام, سعید بھی. آج ہمارا امت مسلمہ سے سوال ہے کہ آخر ہمیں بتایا جائے کہ قتل حسین میں کون کون سے عناصر ملوث تھے. آپ یہ نہ سمجھے کہ شیعوں کا امام ہے, آپ کے نبی کا بیٹا بھی تو ہے نا, تو پھر قتل حسین پہ تحقیق کرو کہ آخر یہ بیعت جو حسین سے مانگی گئی کیا یہ پہلی بار مانگی گئی تھی؟ اس کا مطلب اس سے پہلے بھی مانگی گئی تھی. تو جس نے پہلے مانگی تھی ابتدا اس نے کی تھی. بعض بندے قبلہ گردیزی سے ممبر پہ پڑھ دیتے ہیں کہ یزید فاسق اور فاجر تھا, حسین اس کی بیعت کیسے کرتے؟ یزید تہجد گزار بھی ہوتا, حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے. کسی بھی جگہ پہ کوئی قتل ہو, سب سے پہلے بندے پوچھتے ہیں ان کی دشمنی کیا تھی. ایسا ہی ہے, کہیں بھی آپ کو پتہ چلے کسی جگہ پہ قتل ہو گیا, پہلا سوال کریں گے دشمنی کیا تھا. ذاتی رنجش تھی یا خاندانی دشمنی تھی؟ میرا سنی بھائی قتل حسین پہ یہی سوچ لے کہ ذاتی رنجش تھی یا خاندانی دشمنی تھی. جب تو کتاب کھولے گا تو پھر تجھے تاریخ بتائے گی. یہ ذاتی رنجش نہیں تھی. یزید کے باپ کی حسین کے باپ سے لڑائی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے قتل حسین کی جڑ تو پیچھے جا رہی ہے. یزید کے باپ نے لڑائی کی ہے حسین کے باپ سے. مورخ نے آنکھیں بند کر لی, اسے کہا دونوں طرف بڑے لوگ تھے, میں فیصلہ نہیں کر سکتا, خطائے اجتہادی کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ غلط کون تھا. اور اس نے نبی کی حدیث کی نص بھی چھوڑ دی کہ حق علی کے ساتھ ہے. اور قبلہ تشریف فرمائے نبی نے صرف اتنی حدیث نہیں کہی تھی کہ حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ ہے, ساتھ نبی نے دعا بھی کی تھی میرے اللہ حق کو ادھر موڑ, جدھر علی مڑ جائے, حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے. یہ نہیں کہا تھا کہ علی کو ادھر پھیر جدھر حق مل جائے. اب یہ نہیں دیکھنا حق کہاں ہے, پہلے یہ دیکھنا ہے علی کہاں. میں نے ہسٹری سے پوچھا کہ کیا حسین کے باپ اور یزید کے باپ کی دشمنی صرف ان کی تھی یا اس سے پیچھے بھی ہے؟ مورخ کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آ گیا.
قتل حسین کی جڑ دیکھو کہاں جا رہی ہے۔ پھر مورخ نے ہمیں بتایا کہ حقیقت یہ ہے یزید کا دادا حسین کے دادے کا مخالف تھا۔ میں نے کہا میں ہسٹری کا طالب علم ہوں، میں نے اپنی قوم کے سامنے خطابت کرنی ہوتی ہے، مجھے اس قتل کی کوئی وجہ بتاؤ، کہیں نہ کہیں تو کوئی وجہ ہوگی۔ اگر یزید کے باپ کی حسین کے باپ کے ساتھ دشمنی تھی، یزید کے دادا کی حسین کے دادا کے ساتھ دشمنی تھی، کوئی نہ کوئی دشمنی کی وجہ، کوئی جاگیر، کوئی جائیداد، کوئی حکومت۔ آخر یزید کا دادا حسین کے دادا سے کیا چاہتا تھا؟ اتنا کہنا تھا، یہ طریق کا کلیجے پہ ہاتھ آ گیا۔ اسے کہا اصل وجہ